ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہم اپنے ملک میں اکثر اصلاحات کی بات کرتے ہیں، تقریباً ہر شعبے میں ہی اصلاحات کی ضرورت ہے. عدالت کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ اگر ہماری صرف عدالتیں ٹھیک ہو جائیں، ججز ٹھیک ہو جائیں تو ملک میں انصاف آ جائے گا، ہم آگے بڑھ سکیں گے. اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد بھی کئی مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ہمیں عدالتی معاملات میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اب جسے اصلاحات کہا جا رہا ہے اس حوالے سے کئی قیاس آرائیاں چل رہی تھیں کہ وہ کیا ہیں، وہ ایفرٹس کیا ہیں، اس کا کوئی پولیٹیکل موٹیو ہے یا یہ واقعی سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہوگی. اس ویکینڈ پہ مطلب کل پرسوں ہم نے دیکھا کہ حکومت ایک آئینی ترمیم کا ایک پیکج لا رہی تھی. بہت ہی عجیب و غریب ڈیولپمنٹس تھیں، کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ترمیم کیا ہے. ارکان اسمبلی ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، اپوزیشن والے تو کہہ ہی رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بیچ میں آ گئے فضل الرحمان صاحب، کیونکہ حکومت کے پاس عددی اکثریت ہے نہیں، ان کو بنانے کے لیے کوشش ہوتی رہی گورنمنٹ کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کی بھی طرف سے بھی. آخر میں جا کے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہو رہا، فی الحال یہ معاملہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. تو آج پروگرام کے اس پہلے حصے میں ہم تھوڑی قانونی رائے بھی لیں گے کہ یہ اصلاحات تھیں کیا اور یہ اصلاحات ہیں یا یہ پارلیمنٹ کی طرف سے عدلیہ کو دبوچنے کی کوئی کوشش تھی. ساتھ ہی پولیٹیکل انالیسس بھی کریں گے کہ یہ گورنمنٹ سوچ کیا رہی ہے، یہ کس طرح سے انہوں نے یہ کنسیو کیا ہے یہ پیکج، اور اس کو لانے میں اور نہ لا سکنے میں جو ناکامی ہوئی ہے اس سے گورنمنٹ کے بارے میں ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ کیسے چل رہی ہے. اس میں دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ پہلے ہمیں تھوڑی سی حکومت کے ساتھ بھی ایک اظہار ہمدردی کرنا چاہیے. بہت محنت سے انہوں نے اپنا کیس خراب کیا. ایسا ویسا اسکل ہے یار. دیکھیں ایک تو کیونکہ پہلے تو سب کی ویکینڈ خراب کی بلا وجہ. جی آپ نکاح نامے پہ سائن کر دیں، دلہے دلہن کا ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے، وہ ٹینشن نہ لیں، ہم نے سیٹ کر لیا ہے. اسی گیم شروع کرو، فٹ بال یوں، اور مارا بھی پھر اون گول، اسی فٹ بال کے ساتھ اون گول. اور فائنلی مجھے جو تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے حکومت کے لیے، یار بہت ڈانٹ پڑنی ہے آپ کو، بہت ڈانٹ. وہ ہے نا کہ یار یو ہیڈ ون جاب، یہاں پہ ایک کام تھا، آپ کو ایک کام کے لیے ہم لائے تھے، مطلب میجر کام، باقی بھی چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں طرح سے، وہ بھی نہیں ہے یار. وہ لیکن جو ناراض ہوں گے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو پھر اتنی سیٹیں تو دلوائی دیتے نا، وہ ایک الگ بات ہے. اتنا جو ہوا فارم 47 45 یا پھر یہ بھی ہے. مائی پوائنٹ از دیکھو وہ ہے سب کچھ، لیکن دیکھو مطلب ایگزام دینے سے پہلے پڑھائی ہوتی ہے نا، ایگزام دینے کے بعد تو پڑھائی نہیں ہوتی. اب یہ تو ایگزام دینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پڑھائی شروع کریں گے. وہ بہتر تھا نا پچھلے پارلیمنٹ میں کہ بس سنتے تھے کہ ایک وردی والا جو ہے پورا پارلیمنٹ چلا رہا ہے اور جو ایم این ایز ہیں ان کو لایا جا رہا ہے، ادھر ووٹ کرنا ہے اور وہ ہو جاتا. میں تو کہتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس اتنا بڑا قومی اثاثہ فیض حمید صاحب اس وقت حراست میں ہی ہے نا، ان سے ہی بندہ پوچھ لیتے کہ یار آپ بتاؤ کیا گوڑ ہوتے ہیں. اینی وے یہ سوال ہے، ایسے ہی بات کر رہا ہوں میں. ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا تھوڑا سا ہم یہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ پی ٹی آئی کے بڑے تحفظات تھے اس مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، انہوں نے اس کی کھل کر مخالفت کی. ان سے جو منسلک لائرز ہیں وہ بھی اس کو کرٹیسائز کرتے رہے، ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹرز بھی اس کو کرٹیسائز کرتے رہے. تو جب یہ سارا معاملہ فیل ہونے کی طرف جا رہا تھا ترمیم لانے کا، تو کیا کہا سابق اسپیکر نے، سن لیتے ہیں. اگر لا منسٹر کے پاس پتہ نہیں، اگر حکومت کے نمائندوں کے پاس پتہ نہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ ڈراپ اور یہ نسخہ کہاں سے آیا، یہ کیمیا کہاں سے آیا. ہم چاہتے ہیں اگر امینڈمنٹ لانے ہیں تو بالکل لائے، بے شک لائے، ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں. تو یہ بتائیں کہ کیا رات کے تاریکی میں، سیٹرڈے اور سنڈے چھٹیوں میں چوری کی طرح ڈاکہ زنی کرتے ہوئے یہ امینڈمنٹ پاس کرنے ہوتے ہیں. آپ نے جب اس قسم کی قانون سازی کرنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہتر پروپوزل ہے، تو سب سے پہلے اس کو پبلک کرے. تو ہمارے جو لا منسٹر ہیں انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی، اپنا جواز پیش کیا کہ ہم یہ کیوں لانا چاہ رہے ہیں، کتنی ہم نے کنسلٹیشن کی ہے، کیوں یہ عوام کے لیے بہتر ہے. تقریر بہت لمبی تھی، ایک چھوٹا سا ان کا پوائنٹ آف ویو بھی رائٹ آف رپلائی سن لیتے ہیں. اس آئینی پیکج میں بھی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسییشنز کا ذکر ہوا. اسد قیصر صاحب، اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ، میں یہ پیکج لے کے میں چیلنج کرتا ہوں
آپ میرے ساتھ چلیے, جس بار ایسوسیشن اور کونسل کا آپ نام لیں گے, یہ پیکج اگر وہاں سے ڈیفیٹ ہو میں جواب دہ ہوں گا. اب اگر یہ کہا جائے کہ جو تجاویز آئی تھی ان کو آپ وہیں پہ آگ لگا دیں اور کنویں میں پھینک دیں, یہ ممکن نہیں ہے. اس میں لکھا ہم نے کہ وہ جج جو سرکاری مراد تو لے رہے ہیں, گاڑی پہ جھنڈا بھی لگاتے ہیں, ایک اسکاٹ آگے ایک پیچھے, اگر یہ وزراء اور پارلیمنٹیرین کریں تو وہ ولن ہے معاشرے کے. ان کا یہ بھی فرض ہے کہ جو غریب آدمی بکری بیچ کے, بھینس بیچ کے, وکیل کر کے آپ کے سامنے آتا ہے, اس کو 1800 تاریخیں نہ دیں, اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے. اس کو انصاف دیں اور وقت پہ دیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک ہے. یار یہ تو مجھے کسی سیل کمپنی کا نائٹ پیکج لگا. کچھ ایسا ہی تھا نا یار. ہاں, رات کو چلنے والا نائٹ. جسٹس ہریڈ از جسٹس ورڈ. دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت ہما بقائی صاحبہ موجود ہیں, تھوڑا سا ہم پولیٹیکل انالیسس کریں گے, لیکن اس سے پہلے صلاح الدین احمد صاحب بیرسٹر ہیں, سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں. انہوں نے بھی اس پورا جو یہ جو ہوا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں اس پر اپنا کامنٹ دیا ہے سوشل میڈیا پہ. بیرسٹر صلاح الدین صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ یہ جو جس طرح ابھی ہم نے بات سنی بھی کہ جو ڈرافٹ تھا یہ کسی کے پاس بھی شاید پورا تھا نہیں, ٹکڑے ٹکڑے لیک ہو رہے تھے, پھر وہ گورنمنٹ ڈینائی بھی کر رہی تھی کہ ایسا ہے ویسا نہیں ہے. آپ کی معلومات کیا ہے, یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل ایک عجیب منظر تھا کہ صبح کو سینٹ نیشنل اسمبلی کو بلایا گیا, پھر ان سے کہا نہیں ابھی چلے جاؤ, اب 4 بجے آ جاؤ, اب 4 بجے نہیں تو اب رات کو 10 بجے آ جاؤ. 10 بجے وہ بیچارے آئے دوبارہ, پھر انہیں بغیر کوئی کھانا پوچھے ہوئے ان کو واپس گھر بھیج دیا. کسی بھی پارلیمنٹیرین کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم سے کس چیز پہ ٹھپا لگوا رہے ہیں, کس چیز سے پہ ووٹنگ کروا رہے ہیں. اس طریقے سے آئینی ترمیمیں تو پاس نہیں ہوتی. طریقہ کار ہوتا اگر یہ جینوئن بونیفائیڈی کوئی آئینی ترمیم لانا چاہ رہے تھے, کوئی اصلاحات واقعتاً کوئی عدلیہ میں اصلاحات لانا چاہ رہے تھے, تو ان کا کام تھا حکومت کا کہ وہ ڈرافٹ شیئر کرتے, جوڈیشری میں بھی سرکولیٹ کرتے, بارز میں بھی سرکولیٹ کرتے, سول سوسائٹی میں, جنرل میڈیا میں سرکولیٹ کرتے, تجاویز سب سے مانگتے. آپ کو یاد ہے, اور یہ ان تمام پارٹیز کو طریقہ کار پتہ ہے. اکثر مثال دی جاتی ہے کہ نہیں ہم نے 18ویں ترمیم بھی بڑی جلدی میں پاس کر دی تھی. 18ویں ترمیم میں 1.5 سال ہر ایک باڈی سے پروپوزلز منگوائے گئے تھے. ٹھیک ہے, بے شک پارلیمنٹ میں ساری ڈیبیٹس نہیں ہو رہی تھی, مگر ہر کسی سے اپنے پروپوزلز منگوائے گئے تھے, ساری پارٹیز کو شیئر کیا گیا تھا. انہوں نے خود اپنے نمائندے بھیجے تھے کہ آپ اس پہ ایک کلوز کو ڈسکس کریں. یہ نہیں ہوا تھا کہ بس صبح پہنچ جانا, کسی چیز پہ ٹھپا لگانا ہے, ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کس پہ ٹھپا لگانا ہے. اچھا صلاح الدین صاحب, آپ نے بھی ڈرافٹ بل کو تو دیکھا ہے اور یقیناً ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے, لیکن آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ اگر یہ بل پاس ہو جاتا, جو میرے خیال حکومت نے خود ہی اپنے آپ کو روکا ہے اسے پاس کرنے سے, تو کیا پکچر بن رہی تھی ہمارے سامنے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہوتا کہ جو سپریم کورٹ فار آل پریکٹیکل پرپسز کو ابولش کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کو پریکٹیکلی ابولش کیا جا رہا تھا. سپریم کورٹ کے تمام تر جو اختیارات تھے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دیے جا رہے تھے, اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو تشکیل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو پہلا چیف جسٹس ہوتا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, وہ وزیر اعظم کی مشاورت سے صدر پاکستان اپوائنٹ کرتے. اس میں کسی قسم کی کوئی ججز سے یا جوڈیشل کمیشن سے یا ایون پارلیمنٹ سے کوئی ان کو اپروول لینے کی ضرورت نہیں تھی. سمپل لکھا ہوا ہے, صدر پاکستان وزیر اعظم کی مشاورت سے پہلا چیف جسٹس مقرر کرتے. ہما بقائی صاحب, آپ نے دیکھا صلاح الدین صاحب نے بھی کہا کہ جس میں کیا بولوں بھونڈے طریقے سے, مطلب میں نہیں یوز کرنا چاہ رہا, نہیں کرنا پڑتا ہے, لیکن اب جس انداز میں ہوا ہے اس کو, اور کیسے آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ آپ نے بھی پہلے بھی دیکھا ہے ہمارے یہاں لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے, آپ کا کامنٹ اس پہ؟ دیکھیے جی, آپ کا پروگرام اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ آپ باوجود اس کے کہ
इस कदर गंभीर है सिचुएशन, आप इसमें एक तंज़ो मज़ाह का पहलू ढूंढ लेते हैं। ज़रार कह रहे थे कि वीकेंड खराब किया, यहाँ जिंदगियां खराब हो रही हैं, यहाँ कौम खराब हो रही है, आपको वीकेंड की फिक्र पड़ी है ज़रार। देखिए मेरे छोटे छोटे मसले हैं, अब मैं क्या आपको कहूँ ना हुमा जी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं, ये आज नहीं, ये तकरीबन 1-1.5 साल से मैं अपनी ट्वीट्स में लिखती हूँ पाकिस्तान की जगह सर्किस्तान। पाकिस्तान, हाँ। ठीक है। और लेकिन अब जो पिछले दिनों हुआ, मैं अब ये दिखने लगी हूँ कि पहले तो सर्किस्तान था ना, तो नाउ दिस इज अ सैड सर्कस। और ये सैड सर्कस इसलिए है कि वो आरिफ अलवी साहब ने एक बात कही थी कि घड़ा खोद के ये और उसमें धंसते जा रहे हैं ना, तो तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल नजर आती है। और इसमें जो पूरा नुकसान है वो ये है कि जो लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट की, एक तो समझिए पहले ही नहीं थी, आपने भी इंट्रो में 47-45 का हवाला दिया, पहले लेजिटिमेसी नहीं थी, लेकिन जो बची कुची लेजिटिमेसी थी उसको इन्होंने खुद तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन दुख मुझे PMLN का नहीं है, दुख मुझे पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की दावेदार, अलमबरदार, एक उनकी लेगेसी भी है, मतलब बीबी भुट्टो। लेकिन उसके बाद जो कल तमाशा लगा, और उसके बाद आज आपने नवीद कमर साहब का स्टेटमेंट सुना, जहां अब ये बात हो रही है कि जो उनको मुसवदा मिला वो फर्क था, फिर उन्हें भी एहसास हुआ कि इस मुसवदे में कोई गलती है, और अब वो कह रहे हैं हम मिल के काम कर लेंगे और उनके साथ बैठ जाएंगे। मेरी गुजारिश ये है, आप सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, कल आप इस पूरी सूरत हाल का हिस्सा क्यों थे? और सिर्फ कल परसों तो नहीं थे, जब जरदारी साहब तशरीफ ले गए थे बहुत शुरू में मौलाना साहब के पास, आप सब भी इसका हिस्सा थे। और आज यू आर ट्राइंग टू जंप द फेंस, एंड क्योंकि अब आप सबको डर लग रहा है कि इस चीज पर वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री तो आएगा ही ना, और आना ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आने शुरू हो गया। हाँ। तो हुमा आजकल ये वर्डिक्ट बड़ी तेजी से आ जाता है। आपने अभी बात की पीपल्स पार्टी की, तो मैं हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट की हलीफ जमातें हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज़ है। सो दिस इज़ नॉट अ ड्राफ्ट जिसको हम एक फाइनलिटी दे के समझें कि बस यही हुकूमत करना चाहती है। जब आएगा सबके मशावरत से बैठेंगे, उसके बाद जब टिक ऑफ होगा फिर ही हम उसको लेके जाएंगे, फिर गवर्नमेंट ये लेके जाए अपने कैबिनेट में और फिर इधर आए। और ऑपोजिशन तो इस बात का शिकवा कर रही है कि उन्हें ड्राफ्ट भी नहीं मिला और वर्किंग पेपर भी नहीं मिला। लेकिन अगर हम हलीफ हैं तो हमारा भी गिला है, हमें भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और बहुत ऐन वक्त में जब हम तवज्जो दिलाते हैं तो फिर इसाक डार साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब आते हैं और मेरे जो नेशनल असेंबली के साथी उनसे बात करते हैं। ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही है, और फिर क्या ना अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे खतरनाक जुमला ये आखिरी वाला था। हाय हाय सबसे खतरनाक जुमला। यार ये देखो कि ये जितने भी पीपल्स पार्टी का आपने क्लिप चलाया और फिर MKM का चलाया, ये उन 214 वफादारों में शामिल हैं जिन्होंने कहा कि जी हम तो वोट दे रहे हैं, और इनकी पार्टी के सरबराह बिलावल साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जाते हैं, उससे पहले जरदारी साहब जाते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि सानू भी शिकायतें सन, इसे कहते हैं 180 डिग्री। यार और हुमा बकाई साहिबा, ये जो नॉस्टैल्जिया है ये मुझे भी है, सिर्फ आपको नहीं है, कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्यों किया। इस वक्त की पीपल्स पार्टी का जिक्र करना ऐसा ही है जैसे मैं मौजूदा रूस की पॉलिसियों का सोवियत यूनियन से कंपैरिजन करूं। बिल्कुल ठीक है, ये हालात हैं, बिल्कुल ये हालात।
صلاح الدین صاحب آپ بتا رہے تھے کہ بہت ہی اسٹانشنگ آئیڈیاز تھے اس ترامیم والے پیکج میں. اچھا اس سے پہلے میں ذرا ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے لیے بھی آڈینسز کے لیے. جب ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کس بلا کا نام ہے؟ اب مجھے پتا ہے کہ دنیا بھر میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتے ہیں اور اگر یہاں پر شفافیت سے کام لیا گیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یار دیکھیں بہت زیادہ برڈن ہے سپریم کورٹ کے اوپر. پولیٹیکل کیسز آ جاتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز آ جاتے ہیں, آئینی کیسز آ جاتے ہیں, تو جو باقی جو کیسز ہیں عوام کے وہ شاید نہیں ان کی سنوائی ہوتی. لیکن یہاں پر صلاح الدین صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی جو چنوائی ہوگی, جو یہاں پہ جو ججز ہوں گے, دے ول بی اپرووڈ بائی دا اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر, اور پھر پریزیڈنٹ صاحب ظاہر ہے اس پر سائن کریں گے. تو جو بھی یہ کیسز آنے تھے کہ جی آپ حکومت نے یہ انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے یا اس کیس میں فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوئی ہیں, وہ سب ایک گورنمنٹ اپوائنٹڈ کورٹ کی طرف جائیں گے, ایسا ہی ہے یا جانے تھے؟ ہیلو جی, اس میں جو آئینی ترمیم بل تھا اس میں یہ تھا کہ جو پہلا چیف جسٹس ہوگا وہ پرائم منسٹر کی ثوابدید سے اپوائنٹ ہوگا. اس کے بعد جو تمام جج صاحبان لگیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, پہلی اپوائنٹمنٹس جو ہوں گی وہ صدر پاکستان اس چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کر کے اپوائنٹ کریں گے. تو جو پہلا لاٹ ہوگا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا وہ تو ڈائریکٹلی حکومتی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد کی جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی, جب وہ پہلا لاٹ 3 سال بعد جب ریٹائر ہو جائے گا, تو اس کے بعد کی جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ وہی اس وقت جو انکمبنٹ 6 چیف جسٹس اور 5 سینئر موسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ممبران ہوں گے, وہ ہوں گے, اور ساتھ میں اٹارنی جنرل, لا منسٹر, 2 ٹریجری ممبرز. تو پھر جو جوڈیشل کمیشن اس کے بعد بھی جو نئی فریش اپوائنٹمنٹس کرے گی وہ بھی بیسکلی گورنمنٹ کنٹرولڈ یا اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کنٹرولڈ اپوائنٹمنٹس ہوں گی. تو ایک باقاعدہ سلسلہ بنایا جا رہا تھا. اب بات یہ کی جاتی ہے کہ جو حکومتی نمائندوں کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت اوورلی پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے. تو کیا اس اوور پولیٹیسائزیشن کا حل یہ ہے کہ آپ ایک نئی آئینی عدالت بنا دیں جس میں تمام تر اپوائنٹیز جو ہوں وہ رولنگ پارٹی مقرر کرے؟ اس سے پولیٹیسائزیشن جوڈیشری کی کم ہوگی. دوسری بات آپ نے ذکر کیا کہ واقعی کیسز کی پینڈنسی بہت ہے اور کیسز میں کو ریزالو کرنے میں بہت تاخیر ہوتی ہے. تو اب یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر آپ نے عدالت عظمیٰ کے اوپر ایک سپر عدالت بنا دی ہے, ایک سپرا سپریم کورٹ بنا دی ہے, تو ایک نئے لیئر ایڈ کرنے سے کیا مقدمات کی تاخیر میں کمی آئے گی یا وہ مزید تاخیر کا شکار ہوں گے کہ میں پورا اپنا کیس سپریم کورٹ تک آرگیو کروں, سول پوائنٹ پہ میں ہار جاؤں, اس کے بعد میں کہوں اچھا اب میں یہ آئینی نقطہ اٹھا کے اب میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یہی ڈسپیوٹ میں پرولونگ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ چیزیں اس سے کوئی کیسز کی لوڈ میں ریڈکشن نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ جو نئی آئینی عدالت آ رہی ہے یہ صرف اہم نوعیت کے کانسٹیٹیوشنل کیسز ڈیسائیڈ کرے گی, باقی ساری کیسز پرانی سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. انفیکٹ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر آئینی درخواست جو ہائی کورٹ میں آئے گی وہ اس کی اپیل جو ہے وہ اس نئی آئینی عدالت کے پاس جائے گی, سپریم کورٹ کے پاس نہیں جائے گی. اب آئینی درخواست سے بھی لوگ مسلیڈ ہو جاتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی بڑا امپورٹنٹ کوئی آئینی نقطہ ہو. ایکچولی آئینی درخواست جو ہوتی ہے, جو پٹیشنز انڈر آرٹیکل 199 ہے, جس قسم کی بھی آپ کو شکایت ہو کسی بھی حکومتی عہدیدار سے, کہ فار ایگزامپل آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف آپ ان کے کسی ایکشن کو اسیل کر رہے ہیں, یا آپ کسی ٹیکس میں ٹیکس اتھارٹیز نے آپ سے ٹیکس زیادہ مانگ لیا ہے, اس میں آپ ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں, آپ پولیس کے خلاف, ریونیو آفیسرز کے خلاف, ان سب کے خلاف, رینٹ کنٹرولر کے خلاف اگر کسی ماتحت عدالت نے غلط فیصلہ کسی رینٹ کیس میں, سول کیس میں, کرمنل کیس میں کر دیا ہوتا ہے, آپ اس کے خلاف آئینی درخواست لے کے ہائی کورٹ جاتے ہیں. ان سب کی بھی جو اپیلیں ہیں
وہ پھر اس نئی آئینی عدالت کے پاس آنی تھی. بیسکلی مقصد اس قانون کا یہ تھا، اس بل کا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو مکمل طور پہ ابولش کر دیا جائے اور ایفیکٹولی سپریم کورٹ کے جو سارے جج صاحبان ہیں ان کو OSD مقرر کر دیا جائے اور ایک نئی ایک آئینی عدالت کے نام پہ، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسکلی ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کی ایک ماتحت ادارہ بن کے کام کرتی، ایک نئی آئینی عدالت جو ہے وہی سارے کیسز ڈیسائیڈ کرتی. بہت خوب. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں کیا ایسا بھی ہے کہ ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ایک صوبے کے، ان کا دوسرے صوبوں میں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ جی بالکل. آپ کو یاد ہے یہ انیشلی تو بھٹو صاحب نے 5th امینڈمنٹ میں لے کے آئے تھے جب ان کی مشکلات ہوئی تھیں جوڈیشری کے ساتھ. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے ایک مزید اس کو ایکسٹینڈ کر کے یہ کر دیا تھا کہ آپ کسی بھی ہائی کورٹ جج کو اگر وہ آپ کو ناپسند ہو تو آپ اسے اٹھا کے کسی اور عدالت میں پھینک سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سندھ میں تو ناصر اسلم زاہد صاحب جب MQM کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا تو انہوں نے کافی پٹیشنز انٹرٹین کیے تھے، کافی بولڈ آرڈر پاس کیے تھے، تو انہیں اٹھا کے شریعت کورٹ میں پھینک دیا گیا تھا. تو یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے. یہ 18ویں ترمیم میں انہی سب پارٹیز نے اس کو ختم کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کلوز تھی جو پرویز مشرف صاحب لائے تھے جب ڈوگر کورٹ اسٹیبلش ہوئی تھی. ایمرجنسی کا زمانہ تھا، اس وقت بھی انہیں خطرہ تھا کہ شاید نیچے سے میں نے سپریم کورٹ کو تو سنبھال لیا ہے مگر شاید نیچے سے کوئی ہائی کورٹ بغاوت نہ کر لے. تو انہوں نے یہ شک ڈالی تھی کہ کوئی بھی مقدمہ اگر کسی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے تو سپریم کورٹ اس کو اپنے پاس بلا سکتی ہے. یہی شک انہوں نے اس آئینی ترمیم میں ڈالی ہے. تو جو بھی پرویز مشرف صاحب اور ضیاء الحق صاحب کی جو ایکشنز تھی جن کو انہی پارٹیز نے ریورس کیا تھا وہ انہوں نے دوبارہ سے اس بل کے ذریعے ری انٹروڈیوس کیا ہے. اچھا ہما صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی دگج ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہوں یا ٹریجری بینچ پہ ہوں، ان کی عمریں گزر گئیں پارلیمانی سیاست کرتے ہوئے. یہ جو بیسک ہمیں اب احساس ہو رہا ہے کہ بیسک الف بے تے بھی انہوں نے فالو نہیں کی. مثلاً کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل ہو یا کوئی بھی بل ہو، پہلے اسے کابینہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر وہ پاس کرتی ہے، پھر کابینہ کی ایک اپنی اندر کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ اس کی ویٹنگ کرتی ہے، اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے، بحث کے لیے اسے کھولا جاتا ہے، کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں، پھر اگر اسپیکر چاہے تو ایک خصوصی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اسے بھیج سکتا ہے کہ یہ جی یہ ریزرویشن، یہ سفارشات ہیں، ان کو ذرا آپ دیکھ لیں. اس کے بعد کہیں جا کے وہ بل پیش کیا جاتا ہے. ایک آرڈنری بل کی میں بات کر رہا ہوں. جائے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل پیکج کو جو ہے لے کے بغل میں دوڑ پڑیں اور پیچھے پیچھے آپ کے اتحادی ہوں اور وہ پوچھ رہے ہوں بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں، آپ کیا لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کہیں بس میں لے کے جا رہا ہوں، مجھ پہ یقین ہے نا. تو یہ پہلے آپ نے ضیاء الحق سے لے کے اب تک کبھی ایسا تماشا دیکھا؟ فتح صاحب، آپ تو اچھے دنوں کی باتیں کر رہے ہیں نا. آپ تو ان دنوں کی باتیں کر رہے ہیں جب پارلیمان جو تھا وہ بحیثیت پارلیمان فنکشن کرتا تھا. آج کا پارلیمان تو اس پر فنکشن نہیں کر رہا نا. ایک تو گزارش میں آپ سے یہ کر دوں، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اتحادی پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے یہ پوچھتے ہوئے کہ بھائی کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا یہ اتحادی بھی اپنا پارلیمانی رول بھول گئے تھے؟ چلیے ایک میجر جماعت یہ کرنا چاہ رہی تھی اور اس کی کچھ مشکلات ہیں یا اس کی کچھ مجبوریاں ہیں. ایک عام آدمی کا عدالت میں دھکے کھانا ان کا مسئلہ ہرگز نہیں. یہ کچھ اور مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ تیزی تھی. یہ جو اتحادی پیچھے بھاگ رہے تھے اور ان سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ آج رات ہی یہ پاس ہو جائے گی آئینی ترمیم، جس میں بہت سارے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت کچھ مختلف باتیں کر رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر میں لارجر پکچر دیکھ لوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، اور اگر ہم پاکستان کی سیاسی ہسٹری دیکھیں تو ہمارا ایک ہمارا سیاسی کنسنسس تھا، ایک ہمارا ڈرائنگ روم کنسنسس تھا، جہاں یہ ادارے، یہ جو ایلیٹ کیپچر تھا، یہ ڈرائنگ روم میں فیصلہ ہوتا تھا، پارلیمنٹ میں فیصلہ نہیں ہوتا تھا. وہیں سے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہوتی تھی
اور انسٹیٹیوشنل کنسنسس تھا ایک, وہ انسٹیٹیوشنل کنسنسس فریکچر ہو گیا جی. اور جو ہم بات کیا کرتے تھے نا تو بک یوز ٹو اسٹاپ سم ویئر, ہمارا ایک ہی مسئلہ تھا نا جی, فوج آ جاتی تھی, مارشل لا لگ جاتا تھا, یہی ایک مسئلہ تھا نا. ابھی مسئلے اور بہت سارے ہو گئے. وہ جو کنسنسس تھا, وہ جو بک اسٹاپنگ تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. اور اب انٹر انسٹیٹیوشنل کانفرنٹیشن ہے اور انٹرا انسٹیٹیوشنل کانفرنٹیشن اس سے بھی بڑھ گئی. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو احتجاجی جماعت لیڈ کر رہی تھی اس کو, ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسودہ دے دو, تو ان سے کہا گیا کہ آپ کا کام صرف ووٹ دینا ہے. اللہ کے نام پہ ہما بقائی صاحبہ, سوری, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیں, آپ بھی ہیں, بیرسٹر صلاح الدین بھی ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ سے ایک اور لے لیں گے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جی, تو مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کی سبکی ہوئی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ہما بقائی صاحبہ سے, اور صلاح الدین احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہما بقائی صاحبہ, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ایک تو اس گورنمنٹ کی جو لیجٹمیسی ہے اس پر جو سوالیہ نشاندہ وہ روز بروز بڑا ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو تازہ جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں, تو اب میں تھوڑا سا اس ترمیم سے ذرا سا ہٹ کے بگ پکچر کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جتنا گورنمنٹ خود کو انڈرمائن کرتی جا رہی ہے, آپ کیا دیکھ رہی ہیں آنے والے مہینوں میں؟ ہمیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں چل پائے گا یہ سسٹم. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ سسٹم چل پائے گا یا نہیں, اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان چل پائے گا. کیونکہ جو بہت کرٹیکل ایشوز ہیں, فار ایگزامپل فورن پالیسی میں پاکستان کا ارریلیونٹ ہونا, ریسکیو لونز, مطلب یہ کوئی نارمل لونز نہیں ہے, جو لونز ہم مانگتے ہیں وہ ریسکیو لونز ہیں. جی, جان بچا لو میری, پیسے دے دو. تو ہماری معیشت گر جائے گی, ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے. ریسکیو لونز کا مستقل تعطل, پھر آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ جو صورتحال ہے, اور جو عمومی طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کے گاڈ فادرز کہا جاتا ہے, یعنی چائنا, امریکہ اور سعودی عربیہ, وہاں سے آپ کو اس طور کی اسسٹنس نہیں آ رہی جس کی آپ کو عمومی طور پر عادت ہے. آپ نے کہا نا کہ ہمارے پارلیمان میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا, ان کو کیا پتا نہیں تھا؟ نہیں, ان کو عادت ہے کہ چیزیں ایسے نکال دیتے ہیں. اسی طرح انہیں عادت تھی کہ انٹرنیشنل ہیلپ کسی نہ کسی اور وجہ کی وجہ سے آ جاتی. اب وہ صورتحال بھی خراب ہو گئی ہے. تو سوال یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت چلے گی یا نہیں, سوال یہ ہے کہ ریاست پاکستان کس طور چلے گی. کیونکہ جو روز سڑک پہ ہو رہا ہے, آپ تو آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں, حیدرآباد میں دھرنا ہے, لکی مروت میں دھرنا ہے, بلوچستان میں روز لاش گر رہی ہے, KPK میں روز جوان مر رہے ہیں, یہ تو آپ اور میں بات ہی نہیں کرتے. بالکل. لیکن گراؤنڈ پہ تو یہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال ہے مسئلہ اس بات سے آگے نکل گیا کہ حکومت چلے گی یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, کل ود گئی ہے مختار. کرے گا. آپ کی بات پہ مجھے وہ یاد آ گئی کہ آخری عباسی خلیفہ کے دربار میں اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ سوئی کے ناکے سے کتنے اونٹ گزر سکتے ہیں, اور ہلاگو نے شہر کو گھیر لیا تھا. جی, اچھا, بہت شکریہ ہما صاحبہ. ہما صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. صلاح الدین صاحب, آپ سے آخری سوال. آپ نے تو بہت ہی کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ اس ترمیم سے گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی تھی. میرا بس آخری سوال آپ سے یہ کہ ہم سنتے رہتے ہیں اور کہ اصلاحات کی ضرورت ہے. اس پیکج میں کوئی ایسی چیز تھی جسے وکلا سپورٹ کرتے ہیں, یا یہ پورا کا پورا جو ہے یہ فگمنٹ آف امیجنیشن تھا کہ ہاؤ ٹو ٹیک اوور دا جوڈیشری؟ دیکھیں, شاید مجھے جو ابھی آف ہینڈ یاد آ رہا ہے تو شاید ایک شک ایسی تھی جس پہ کوئی آبجیکشن نہیں اٹھائی جا سکتی. یہ ایک انہوں نے آرٹیکل 8A غالباً یا 9A شامل کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو ایک صاف اور شفاف انوائرمنٹ ملے. تو ایک انوائرمنٹل لاز کے حوالے سے انہوں نے ایک ونڈو ڈریسنگ ڈالی تھی. اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا. باقی جو نان جوڈیشری ریلیٹڈ امینڈمنٹس تھیں ان میں ایسی چیزیں شامل ہیں
کہ ایک تو وہ آرمی چیف کی جو مقرری ہے اور اس کو ایکسٹینشن دینا اور آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی ایج کو 64 بنانا، وہ آپ کو یاد ہے باجوہ صاحب کے دور میں اس پہ قانون سازی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اس قانون کو انہوں نے آئینی تحفظ دے دیا ہے کہ اب اس قانون میں کوئی ترمیم کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم درکار ہوگی. تو ایک یہ ایسپیکٹ ہے، اور دوسرا جو نان جوڈیشری ریلیٹڈ ایسپیکٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کنٹونمنٹس کو ٹیکسیشن کی پاورز حاصل ہوں گی، تو جو لوکل سیلف گورنمنٹ وغیرہ والی کلوزز ہیں وہ کنٹونمنٹس کو بالکل لگیں گے نہیں، کنٹونمنٹس جو ہیں وہ خود مختار ہو جائیں گی. اس سے شاید یہ بھی اندیہ ملتا ہے کہ اس بل پہ، کیونکہ اتحادیوں سے تو مشاورت نہیں ہوئی تھی، مگر کس سے مشاورت ہوئی تھی کہ اس قسم کی کلوزز بھی اس آئینی ترمیم جوڈیشل اصلاحات کی ترمیم میں یہ کلوزز بھی شامل کر دی گئی. اچھا صلاح الدین صاحب، اس کے بارے میں فرمائیے کہ کیا 63A میں بھی کوئی امینڈمنٹ کا ارادہ تھا فلور کراسنگ کے حوالے سے، کہ ان کا ووٹ، ان کی فلور کراسنگ ووٹ جائز قرار دینی تھی یا کیا کرنا تھا؟ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. 63A میں بھی امینڈمنٹ لائی گئی تھی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی فلور کراس کر کے ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے، وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. بعد میں بے شک وہ ڈسکوالیفائی ہو یا نہ ہو، مگر اس کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا. اس میں بھی یہ ایک دوسری کلوز ہے جو میں سمجھتا ہوں جس پہ کوئی ایز سچ، کچھ لوگوں کی تو آبویسلی اس پہ آبجیکشنز ہوں گی، مگر ذاتی طور پہ مجھے اس کلوز سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کیونکہ یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ نے جو اس کی 63A کی تشریح کی تھی پنجاب اسمبلی والے کیس میں سمجھتا ہوں وہ آئین کی جو اسپیسیفک لینگویج تھی اس سے وہ آگے بڑھ گئے تھے. تو یہ انہوں نے بالکل ایک اور امینڈمنٹ کی ہے. اچھا، ہما بقائی صاحبہ ہیں؟ بقائی صاحب چلی گئی. تو ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، جہاں تک یہ فلور کراسنگ کی بات ہے تو مجھے یاد ہے اس پر ہم نے کافی ڈیبیٹ کی تھی، تو اس میں تو ایگری ہے صلاح الدین صاحب. یہ ہے کہ ہم پیکیج کی ایک چھوٹی سی شکل صرف نہیں دیکھ سکتے نا، پورا دیکھنا ہوتا ہے، اور کس طرح پیش کیا جا رہا ہے اور کن مقاصد کو حاصل کن حالات میں یار. اور دیکھیں باقی سب کچھ چھوڑ دیں، کچھ کافی میرے لوگ ہیں، دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار پاکستان سٹاک مارکیٹ نا بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور ابھی پتہ نہیں لاکھ واک پہ پہنچے گی یا جہاں پہ بھی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار اگر کسی چیز میں انویسٹ کرنا ہے نا، وہ ہے مولانا فضل الرحمان اسٹاک ایکسچینج. واقعی بیکاز یہ وہ شیئر ہے، کچھ شیئرز ہیں جب گرتے ہیں نا، جب ان کو مار پڑتی ہے نا، بندہ کہتا ہے یار خرید لو، کیونکہ اس نے اوپر ہی جانا ہے، اس نے لاک پہ لاک پہ لاک مارنا ہے. اگر ایسی کوئی ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹاک ایکسچینج بن جائے نا، میں اس میں انویسٹ کرنا چاہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اسی پہ سوچتے ہیں. آئیڈیا اچھا ہے. مولانا جو ہیں وہ میں بھی ان کا مرید ہوں. ہاں، میں تو سر ہمیشہ سے، آپ ہیں، ہمیشہ میں تو ہوں مرید ہمیشہ. اب ان کا گراف اور مزید اوپر چلا گیا. یہ کہ یار یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ 6 گیندیں ہوا میں اچھالنا اور ایک بھی نہ گرنے دینا. اب پورا ان کا پولیٹیکل پارلیمانی کیریئر اگر آپ دیکھیں، 5, 10, 15 کے ساتھ جو ایک گیم لگاتے ہیں وہ. اچھا، دوسرے یہ ہے کہ اس وقت کمال یہ ہے کہ 1973 کا پورا آئین، اس کا مستقبل اور اسٹیبلشمنٹ، اس کے درمیان مولانا کھڑے. اچھا، اور یہ دیکھیں، اور آپ مولانا صاحب کی چند ووٹوں والے مولانا انہوں نے پورا پیرالائز کر دیا. وہ کہتے ہیں ہاؤ ٹو پلے اے ویک ہینڈ. چند ووٹوں پہ مت جائیں. کیا کہتے ہیں، منظور وٹو کے پاس جو ہے 10 ارکان تھے، وہ چیف منسٹر بن گیا تھا. پرویز الہی صاحب کے پاس 10 ارکان تھے، وہ چیف منسٹر گیا تھا. ہلکا مت لیں، ہلکا نہیں لے سکتے. ڈیمانڈز بڑی ہیں، اور جو جون میں جو رپورٹ کی گئی تھی وہ تو کافی مطلب بڑی لسٹ ہے. ان کو آفر بھی بڑے گئے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں لی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا، مولانا صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ میں کہا پچھلے ماہ کی بات ہے، وہ مبارک ثانی کیس جب ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں، تو ساری مطلب پریشر جوڈیشری پہ ہی تھا. آج ہی از دا سیویئر آف دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. یس، یار یہ بھی مطلب ایک
کیا میں کیا کہوں یار, اسکل کہوں, جادو کہوں, اس پہ یہ میں بس یوں ہاں لیٹ جائے بندہ. اور اب کیا ہوگا کہ اب میرا خیال ہے کہ اب تو یہ بل کافی فی الحال تو کھٹائی میں گیا. ہاں ابھی تو شہباز شریف صاحب میرا خیال شاید لنڈن جائیں گے, پھر وہ جنرل اسمبلی جائیں گے, وہاں پر دوبارہ پوری ری الائنمنٹ ہوگی, ڈانٹ پڑے گی. ایک کام کیا گیا سی تسی او بھی نہیں کر سکے. تو جمہوریت کا حسن ہے کہ نمبرز نہیں ہیں تو ترمیم نہیں ہوگی. یہ ایک بات ہے. ویسے ایک چیز رہ گئی ہے اب. ایک یہاں پہ بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے پانی کی تقسیم کی, اس پر بھی ایک تنازع کھڑا ہو گیا. پیارا پاکستان وسائل سے مالا مال ہے. ہمارا جو دریائی نظام ہے وہ ہماری ایک بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے. انڈس ریور کے حوالے سے ہمارے جو 4 صوبے ہیں ان میں ماضی میں کئی تنازعات رہے. پھر ہم نے ایک سسٹم بنایا جس کو ہم کہتے ہیں انڈر ریور سسٹم اتھارٹی, جس کے تحت ہم نے پھر یہ طے کر لیا کہ پانی کی تقسیم کیسے ہوگی تاکہ چاروں اکائیاں جو ہیں ان کو حسب ضرورت اپنا اپنا پانی ملتا رہے. یہ ایک ایسا سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوشن ہے جو افہام و تفہیم سے پچھلے 30 سال سے کام کرتا آیا ہے. لیکن اب یہ خبریں آئی ہیں کہ اس میں ترمیم کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اس سال جولائی میں 8 جولائی کو صدر زرداری صاحب کے آفس میں ایک میٹنگ ہوئی, جس کے بعد جو منٹ سامنے آئے اس سے پتہ لگا کہ ہمارے بعض حلقے وفاقی حکومت کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں ترمیم کی جائے. ترمیم کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاں SIFC نامی ایک ادارہ بنایا گیا ہے. ہم بیرونی سرمایہ کاری چاہتے ہیں عرب ممالک سے, ہم میکنائزیشن چاہتے ہیں, ہم کارپوریٹ فارمنگ چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ضرورت ہوتی ہے پانی کی. اور اگر پانی کو ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے تو بعض لوگوں کو یہ لگا کہ یہ جو ارسا کا جو نظام ہے چاروں صوبوں کا, جو پروونشل ہارمنی کے لیے بڑا کلیدی سمجھا جاتا ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور بدلہ اس طرح سے جائے کہ وفاق کو, اسلام آباد کو زیادہ اختیارات دیے جائیں. اس کا ایک چیئرمین بنایا جائے جو کہ سینئر بیوروکریٹ ہو, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو, اسے پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں, اس کے اختیارات بڑھائے جائیں, اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی اپوائنٹ کی جائے جو یہ معاملات طے کرے, بجائے اس کے کہ ہر صوبے کا جو نمائندہ بیٹھتا ہے ارسا میں وہ ڈسکشن کریں اور باہمی اتفاق سے معاملات کو آگے بڑھائیں. تو اس پر سندھ کے آبادگاروں میں کافی تحفظات ہیں. چھوٹے صوبوں سے, بلوچستان سے بھی آوازیں اٹھی ہیں کہ یہ اگر نظام بدلنے جا رہا ہے تو کیا یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگا, نہیں ہوگا, کیونکہ اس وقت جو پانی ہمارے یہاں تقسیم ہوتا ہے وہ سارا استعمال ہو جاتا ہے, کوئی اضافی پانی ہے نہیں کہ وہ ادھر ادھر دیا جائے. تو سندھ میں کافی ری ایکشن ہوا ہے. سندھ اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی ہے اس مجوزہ ترمیم کے خلاف, اس ری اسٹرکچرنگ کے خلاف. ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں محمود نواز شاہ صاحب, سندھ آبادگار ہیں, ان معاملات کو سمجھتے ہیں. محمود نواز شاہ صاحب, سب سے پہلے میں اگر آپ سے یہ پوچھوں, ابھی کچھ دیر پہلے ہما بقائی صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ لوگ سارا دن لگے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ رکے گی یا جائے گی یا کیا ہوگا, اور جو اصل ایشوز ہیں یہاں پہ چاہے انرجی کا معاملہ ہو, پانی کا مسئلہ, اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. تو محمود نواز شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وسعت, آپ نے بھی ظاہر ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی ہم اس کو دیکھتے رہے ہیں, ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے مشترکہ مفادات کی کونسل, ٹھیک ہے نا, جس میں چاروں صوبے ہوتے ہیں, اور اگر کہیں پہ کوئی تکرار ہے صوبوں کے درمیان وہاں پر آپ وہاں چلے جاتے ہیں, اس کو حل کرتے ہیں. بائی اینڈ لارج یہ انسٹیٹیوشنز صحیح کام کرتے رہے ہیں, لیکن اب ان کے ساتھ بھی لگ رہا ہے کہ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے. محمود نواز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اگر تھوڑی بہت بے چینی پائی جاتی ہے ارسا کے معاملے پر, ارسا اکارڈ میں ترمیم کے حوالے سے, یہ بھی صرف اوپر پالیسی لیول پر ہے یا عام آبادگار بھی سمجھتا ہے اس کی اہمیت کو, حساسیت کو, اس کے کیا کنسرنز ہیں؟ جی بالکل, دس نیوز ہیز اسپریڈ لائک وائلڈ فائر. تو اگر بہت زیادہ قانونی پیچیدگیاں کوئی نہیں بھی سمجھتا ہو, لیکن اس بات کو ضرور سمجھ رہا ہے کہ ارسا, جیسے آپ اپنے انٹرو میں فرما رہے تھے کہ کوئی ارسا بذات خود ایک ایکٹ نے جنم لیا, لیکن ارسا ایک اتھارٹی بنائی گئی آفٹر دا واٹر ایکارڈ آف 1991, اور اس کا صرف کام ایک ہے کہ واٹر ایکارڈ کی امپلیمنٹیشن. واٹر ایکارڈ بھی کوئی صرف لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں 3-4 پیجز کے اوپر, لیکن اس میں بائی نمبرز اور فگرز واٹر کے ڈسٹریبیوشن کے نمبرز دیے گئے, ٹو این ایکسٹینٹ کہ 10 ڈیلی پر کینال دیے گئے ہیں.
اور وہ اس لیے اس وقت اتنی ڈیٹیل میں کیا گیا تھا تاکہ چاروں پروونسز اس کے اوپر ایگری کریں اور ہم آہنگی کے ساتھ ایک ڈیسیشن میکنگ میں ساتھ لے کے چلیں. ایک بات. دوسری بات جو ٹیکنیکل کمیٹی کی آپ نے بات کہی, تو ٹیکنیکل کمیٹی از آلریڈی ارسا, کیونکہ چاروں جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کا 30-40 سال کا تجربہ ہوتا ہے اریگیشن میں, یوزلی ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور ہائیڈرولوجی کے اور اس کے بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو بیٹھ کے اپنے پروونسز کا ویو پوائنٹ سامنے رکھتے ہیں اور ایک گفتگو ہوتی ہے اور ایک فیصلہ سازی ہوتی ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ جب اس چیز کو آلٹر کرنے کی بات کی جا رہی ہے بغیر اینی اسٹرانگ ریزنز کے وائی از دیٹ ریکوائرڈ, تو ظاہر سی بات ہے ایک خدشہ, بہت زیادہ انسیکیور جو صوبے ہیں ڈاؤن اسٹریم آف دا ریور ان کو بہت زیادہ خدشے آٹومیٹکلی ہیں کہ اس سے کرنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ ہم آہنگی افیکٹ ہوگی اگر ایک آدمی کو جو کہ 21-22 گریڈ کا ایک ایکسپیرئنس بیوروکریٹ ہوگا اور وہ ہائیڈرولوجی اریگیشن کا ایکسپرٹ نہیں ہوگا, وہ مسلط ہو کے اور فیصلے کرے گا. تو شاہ صاحب دیکھیں کنفیوژن ہے. شاہ صاحب دیر از اے میتھڈ ان میڈنس. کیا حکومت کو نہیں معلوم ہے کہ ایک جمی جمائی چیز ہے جو خوش اسلوبی سے چل رہی ہے, اس سے اگر وہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں یا مطمئن نہیں ہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریزنز تو ہوگی. آپ کے خیال میں وہ ایسا کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں, یہ ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ عقل مندی اور ٹو اسمارٹ ہونے کی کوشش اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن بظاہر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ارسا سے وہ کام لینے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے جس کا ایگزسٹنگ ارسا کو بھی کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی کوئی مینڈیٹ ہی نہیں دیا ہوا. ارسا کا اگر آپ پریامبل بھی دیکھ لیں گے قانون کا تو اس میں لکھا گیا کہ ارسا کو اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ صرف پانی اور واٹر ریکارڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کو مانیٹرنگ کرے گی اور بات کرے گی ریگولیٹری باڈی. تو جو اگر چیز یہ کی بھی جا رہی ہے تو میرے خیال میں اٹ از رانگ فلی انڈرسٹوڈ, اور یہ ارسا کا کام بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی اس طرح کے اس کو مینڈیٹ بھی نہیں دیا ہوا. نہیں, میں یہ وسط صاحب کا سوال میں تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لاکھوں ایکڑ بنجر زمین جو ہے 8,12,000, ہاں اس کو ہمیں سبز انقلاب لانا ہے, ہمیں لانی ہے, تو اس کے لیے بھی تو پانی چاہیے نا. تو کیا یہ اسی کا حصہ ہے کہ پانی اویلیبل کرنا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ کینال کیپیسٹی ہے اس کا ہی پانی اویلیبل نہیں ہوتا, اور تقریباً ہر سال اس کے اوپر ارسا میں تکرار ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشنز کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور وہ بحث مباحثہ پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ تک بھی کافی ایشوز گئے ہوئے ہیں. تو ایکسٹرا پانی اویلیبل تو ہے نہیں کہ جس کے اوپر 8 لاکھ ایکڑ زمین کا کہیں پہ زیر کاشت آئے گی. آج بھی آپ کے پاس سندھ میں جو پانی چل رہا ہے جو سو کالڈ سرپلس, آپ کے پاس پانی 8 دن چل رہا ہے, 8 دن بند ہو رہا ہے, یا آپ فیکٹس چیک کر لیجئے. سو واٹر اویلیبلٹی ہمارے پاس ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. پلس ایک آپ کو میں بات بتاؤں جو 30-40 سال میں چینج ہوئی ہے, وہ یہ کہ ہمارے پاس ایگریکلچر بھی انٹینسو ہوتا گیا ہے. آپ کے پاس جو کراپنگ پیٹرنز ہیں وہ پنجاب میں کوئی 40% پیڈی کی کلٹیویشن بڑھ گئی ہے پچھلے 10 سالوں کے اندر. ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کے پانی کی ریکوائرمنٹ جو ایگزسٹنگ تھی وہ ویسی بڑی ہوئی ہے, تو آپ اپنی ایگزسٹنگ یوزز کو پورا نہیں کر سک رہے, ادھر تکرار ہے. تو آپ اگر دوسری زمین لے کے آ رہے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف سمبڈی ایلس, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں بہت یہ آپ سمجھیں کہ آر ڈیٹریمنٹل ٹو دا فیلنگز آف پیپل. یہ شاہ صاحب کچھ اور بھی مسئلے مسائل ہیں. ظاہر ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے ہی پانی کم ہے, اور 8,12,000 ایکڑ کو آپ زیر آپ کیسے کریں گے, کہاں سے لائیں گے, وہ ایک الگ سوال ہے. اور بھی بہت چیزیں ہیں جو شاید کی جا سکتی ہیں, جیسے کہ واٹر مینجمنٹ کی ٹیکنالوجیز آپ لا سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ابھی پیڈی انتہائی واٹر انٹینسو, چاول انتہائی واٹر انٹینسو ہے, اس پر تھوڑی سی نظر ثانی کی جا سکتی ہے, اس کو کوئی الٹرنیٹیو لایا جا سکتا ہے, متبادل کراپ جیسے واٹر تھرفٹی کراپس ہوتی ہیں جو کم پانی لیتی ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ایگری انپٹس میں ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ غیر معیاری بیج دستیاب ہوتا ہے. تو ہم ہمیشہ
یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں جو پھر مل جل کر ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں، ان پر کتنا غور کیا ہے کہ کچھ ہم جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ پانی ہے اس کو تو ہم صحیح طرح استعمال کریں؟ یہ آپ کا سوال دیکھیں جی بہت اچھا ہے، اور جو بحث میں کبھی بھی پاکستان میں نہیں آتا کہ ہم جو پانی سے جتنا پروڈیوس کرتے ہیں وہ ہندوستان سے بھی ہم آدھا کرتے ہیں. ہماری جو واٹر پروڈکٹیوٹی ہے وہ 0.13 kgs پر کیوبک میٹر ہے، اور ہندوستان کی کلوز ٹو 0.3، چائنا کی 0.8 اور یو ایس کی اس سے بھی زیادہ ہے. تو جو واٹر کو ہم جس طرح سے فلڈ اریگیٹ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دیٹ از ناٹ دی ایفیشینٹ وے آف پروڈیوسنگ. نہ صرف یہ کہ آپ اپنی ییلڈ بہتر کر سکتے ہیں، بٹ آپ اپنی کوالٹی بھی بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، بالکل 30-40 سال سے یہ استعمال ہو رہی ہے. بات کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر خیر خواہ ہے ملک کے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی انفیشنسیز جہاں پہ ہیں تو وہاں پہ تو اٹینشن ہی نہیں ہے. یہ تو آپ صرف SIFC کا مسئلہ نہیں ہے. آپ پاکستان میں پانی کی جو ڈسکورس ہے وہ 10 سال 15 میں دیکھ لیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی زمینیں ہمارے پاس بہت ہیں، ہم زمینوں پہ پانی لے جائیں. بھائی زمینوں پہ پانی تو آپ لے جائیں، لیکن جو ایگزسٹنگ آپ کا ایگریکلچر ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ ایفیشینٹ نہیں بنائیں گے تو آگے پانی آپ لے کے جائیں گے تو وہیں پہ ضائع کریں گے، پانی ضائع کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، پراپر استعمال نہیں کریں گے. وہی سیم سچویشن. محمود نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سوری ہمارے پاس ٹائم کم ہے. سوچ وہی ہے جو پارلیمنٹ اور جو یہاں ہے، سوچ وہی ہے. آپ ایک کنسنٹریشن آف پاور ہے نا، کنسنٹریشن آف، دیکھو کنسنٹریشن آف پاور اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو پاور استعمال کر رہے ہوں کوئی تھوڑا سا ایگزسٹنگ زمینوں پہ وہ اگر پانی نہیں مل رہا اور پیداوار کم ہو رہی ہے اور نئی زمینوں کی طرف پانی ڈائیورٹ کیا جائے گا تو پیداوار تو اتنی رہے گی نا. کنسنٹریشن آف پاور کم، کنسنٹریشن آف اسٹوپڈیٹی زیادہ ہے. تو یہ جو ارسا کا معاملہ ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے، ہمارے صوبوں کے لیے بھی زندگی موت کا مسئلہ ہے. آپ کی اس میں دلچسپی ہو تو میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا. ڈان میں ڈان.com میں نصیر میمن صاحب کا آج ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں کافی ڈیٹیلز ہیں، ضرور اس کو پڑھیں اور اس مسئلے سے اپنے باپ کو آپ آگاہ کریں. فی الحال ہم اجازت دیں. خدا حافظ، شب بخیر.